بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی فضیلت آپ نے سنی۔ آج ہم اس سے اگلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کچھ آپ کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے اندر جو موضوع ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ آیا اسلام کے اندر جبر، یعنی کسی کو جبراً آپ مسلمان کریں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اکراہ جسے کہا گیا قرآن کریم کے اندر، تو اس مسئلے کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے، اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئے پہلے ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر موضوع کیا بھی ہمارا کہ اسلام کے اندر کسی کافر کو آپ جبراً مسلمان کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتلائیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ، پہلے آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم اس کا شان نزول بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ فرما رہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی پکڑ کے کسی کو کہیں بھئی گن پوائنٹ پر کہیں کبھی مسلمان ہو جا، یہ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا یعنی شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اسلام کے کڑے کو، مضبوطی سے اس نے پکڑ لیا، یعنی اب وہ اسلام سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پر ایمان لے آیا نا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور وہ جو کڑا اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام کا جو حلقہ اس نے پکڑ لیا وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، مضبوط ہے۔ جس طرح انسان کہیں گرنے والا ہو تو موٹا سا رسہ اس کو پکڑ لے اور اس کے ساتھ کڑا بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں گروں گا نہیں۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس کے شروع کے اندر آیا فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا۔ طاغوت کے علماء نے کئی معنی کیے ہیں کہ جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو اس ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بھی آپ نے انکار کرنا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا معنی شیطان کے بھی ہیں، اور طاغوت کے معنی سحر جادو کے بھی ہیں، اور طاغوت کے معنی ساحر جادوگر کو بھی کہتے ہیں، اور طاغوت کاہن یعنی نجومی کو بھی کہتے ہیں، کہ نجومی کے پاس بعض لوگ جاتے ہیں اور اس سے احوال لیتے ہیں کہ بھئی میری ترقی کب ہوگی، میری شادی کب ہوگی، میں باہر کب جاؤں گا، میرا کاروبار کب بڑا ہو جائے گا، اور میں بڑا انسان کب بنوں گا، اور بزنس میرا کب چلے گا۔ تو کاہن کہتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی جو ہے نا ابھی تھوڑے ہی عرصہ ٹھہر جاؤ، انشاءاللہ 2 سال کے بعد آپ باہر جائیں گے اور آپ کی جو اگلی زندگی ہے بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ کاہن کے پاس جانا اور اس کی باتوں پر یقین کرنا شرعی لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ تو آئیے ہم آتے ہیں اپنے اصل جو ہے نا وہ مقصد کی طرف، کہ اس آیت کا شان نزول کب ہوا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو یہاں پر یہودیوں کا تسلط تھا۔ کس پر؟ جو ہے نا یہ پیسہ بھی ان کے پاس، جو معاش پر بھی، اور سیاسی لحاظ سے بھی ان کا تسلط تھا، اور کھاتے پیتے یہ لوگ تھے، لہٰذا جو کفار تھے وہ اپنے بچے ان کے پاس چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی ہمارے بچوں کو بھی تم پالو، اور ان کی پڑھائی کا اور ان کا جو ہے نا وہ نگہبانی کا
جتنا بھی خرچہ تم اٹھاؤ۔ لہٰذا یہود جو ہے نا وہ ان کے بچوں کو پالتے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کو غلبہ ہوا اور یہودیوں کو جزیرہ عرب کی طرف، جزیرہ عرب سے خیبر کی طرف جب نکالا گیا، تو اس وقت یہ جو بچے تھے ان کے، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر، تب ان کے جو بچے یہود کے پاس تھے، ان کی تربیت میں چونکہ آ چکے تھے اور ان کا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا، وہ بھی یہودی ہو چکے تھے، تو وہ جب ان کو نکالا تو یہودی بچے بھی ساتھ ہو لیے، ہم نے بھی جانا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بیٹے بھی جانے لگے، تو انہوں نے روکا، نہیں رکے، ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، بیٹے ہمارے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ بھئی اگر جا رہے ہیں، فرمایا کہ تبلیغ کرو ان کو اور ان کو ترغیب دو، لیکن ڈنڈے کے زور پر ان کو تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، چونکہ وہ بالغ بڑے ہو چکے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ماحول ہے نا، ماحول، اپنے بچوں کو ماحول ایسا دیں کہ جو دینی ماحول ہو، اور اگر آپ ماحول ایسا دیں گے کہ جو آپ کے ماحول کے علیحدہ ماحول ہے، تو پھر اسی کے اندر رنگ چڑھ جائے گا۔ تو ڈنڈے کے زور پر، اس کے اندر کیا کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ان کو نہیں منا سکتے۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے کیا لیا اس آیت سے، کہ جب ڈنڈے کے زور پر ہم نہیں منا سکتے کسی کو، اور کسی کو ہم مسلمان نہیں بنا سکتے، اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے، تو لا اکراہ فی الدین کی وجہ سے، تو لہٰذا مرتد جو ہے، جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ پھر اس کو آپ کیوں جو سزا دے رہے ہیں، اس کو سولی کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی اس کو کیوں جو ہے نا آپ مار رہے ہیں؟ تو اس پر یہ اعتراض ہوا، اعتراض ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ بھئی اصل میں اسلام اتنا ظالم نہیں ہے۔ اصل میں جو مرتد کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو پہلے 3 دن کے لیے ایک وقت دیا جاتا ہے، شریعت کے اندر جو قاعدہ ہے، اور 3 دن اس کو جو ہے نا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا مذہب جو ہے نا دوبارہ مذہب کے اندر آ جائے، دوبارہ اسلام قبول کر لے۔ ہاں اگر 3 دن کے بعد بھی نہیں آتا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو مارے جانے کی سزا اس کو بعد میں پھر دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ شروع اسی وقت جو ہے نا اس کو مار دیا جائے گا۔ تو ہاں، اب مرتد، ایک ہے مرتد اور ایک ہے کافر۔ تو بعض لوگوں کو جو شبہ ہوا کہ مرتد کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس کو بھی تو لا اکراہ کے تحت کیا ہونا چاہیے، معافی ہونی چاہیے، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے نا مختار ہے کہ چاہے وہ مسلمان رہے یا کافر ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے لا اکراہ فی الدین کے اندر جو بیان ہوا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ابتداءً کافر ہے، وہ ابتداء کے اندر ہی کافر ہے، یعنی شروع میں ابتداءً جو کافر ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ اس کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے اور پھر جو ہے نا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتلا دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، اور آپ کسی کافر کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، اور یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔